بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد. عزیز طلباء، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 205 ہے، اور اس سبق میں مثل جنس تدارک الشہادہ کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت ومن شہد ولم یبرح سے لے کر والظاہر ما ذکرناہ تک ہوگی. تو آتے ہیں سبق کے متعلقہ اصول کی طرف. معنی التہمت تمنع التدارک کما ان التہمت تمنع الشہادہ، کہ معنی تہمت یہ شہادت کے تدارک کے لیے معنی ہے جیسا کہ تہمت نفس شہادت کے لیے معنی ہے. اصل نمبر 2، المجلس جامع للمتفرقات، کہ بکھری ہوئی چیزوں کو مجلس جمع کرتی ہے. آتے ہیں سبق کے متعلقہ فصول کی طرف. تو جنس ہے تدارک الشہادہ، کہ گواہی میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کے تدارک کی کیا صورت ہوگی، کیا حکم ہے، تو اس پر بات کریں گے. اس جنس کو 2 فصول میں تقسیم کیا ہے. فصل نمبر 1، وہم الشاہد العدلی، کہ گواہ عادل ہے. عادل گواہ کو اپنی گواہی میں وہم ہوا، کوئی غلطی لاحق ہوئی، تو ابھی اگر اس کا تدارک کرنا چاہے تو اس کو اجازت ہے کہ نہیں ہے. تو اس کا حکم یہ ہے کہ تقبل بشرط الا یبرح، کہ تدارک کے بعد بھی شاہد عدل کی گواہی قبول کی جائے گی، لیکن ایک شرط ہے کہ اسی جگہ پر برقرار ہو، اس جگہ سے ہٹا نہ ہو. اگر مجلس قضا سے نکل چکا ہے اس کے بعد تدارک شہادت کی طرف آتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوگا. نمبر 2، وہم الشاہد الغیر العدل، کہ گواہ تدارک کرنا چاہتا ہے لیکن وہ غیر عادل ہے تو اس کی گواہی مطلقاً قبول نہیں ہوگی، چاہے اسی مجلس میں تدارک کرے اور چاہے مجلس سے نکل کر واپس آنے کے بعد تدارک کریں. آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف. قال ومن شهد ولم يبرح حتى قال اوهمت بعض شهادتي فإن كان عدلا جازت شهادته. ومعنى قوله اوهمت أي أخطأت بنسيان ما كان يحق علي ذكره أو بزيادة كانت باطلة. ووجهه أن الشاهد قد يبتلى بمثله لمهابة مجلس القاضي، فكان العذر واضحا فتقبل إذا تداركه في أوانه وهو عدل. اور اگر کسی نے گواہی دی اور اپنی جگہ سے ہٹنے سے پہلے کہنے لگا کہ مجھے اپنی بعض گواہی میں وہم ہوا ہے، پس اگر وہ عادل ہے تو اس کی گواہی جائز ہے. اور اس کی اس قول اوہمتو کا مطلب یہ ہے کہ جس حق کو مجھے ذکر کرنا تھا، نسیان کی وجہ سے اس کے ذکر کرنے میں مجھ سے غلطی ہوئی، یا جو چیز باطل تھی اس کو زیادہ کر کے مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اور وجہ یہ ہے کہ قاضی صاحب کے مجلس کی ہیبت کی وجہ سے گواہ کبھی کبھار ایسے مسائل میں مبتلا ہو جاتا ہے، لہذا عذر واضح ہے. تو جب اپنے وقت میں اس کا تدارک ہوا اور حال یہ ہے کہ وہ عادل ہے تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی. قال ومن شہد ولم یبرح، اس عبارت میں مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک گواہ نے مجلس قضا میں گواہی دی اور اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے، اپنی جگہ چھوڑنے سے پہلے کہنے لگا کہ یار مجھے گواہی میں کچھ وہم ہوا ہے، یعنی کچھ کمی بیشی ہوئی ہے، ایسی چیز ذکر کی ہے کہ جو ذکر کرنے کے قابل نہیں تھی، یا ایک ایسی چیز میں بھول گیا ہوں کہ جسے ذکر کرنا چاہیے تھا لیکن میں ذکر نہ کر سکا. تو ابھی دیکھا جائے گا کہ اگر گواہ عادل ہے تو کمی بیشی کی وجہ سے اس کی گواہی مردود نہیں ہوگی بلکہ قبول کی جائے گی. ومعنى قوله، متن میں اوہمتو کا جو لفظ استعمال کیا گیا تو اس کی وضاحت صاحب ہدایہ فرماتے جس کی طرف اشارہ بھی کیا گیا کہ اوہمتو کا مطلب یہ ہے کہ جو حق میں نے ذکر کرنا تھا تو نسیان کی وجہ سے اس کے ذکر کرنے میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یعنی وہ ذکر نہ کر سکا، یا جو چیز میں نے ذکر کی ہے وہ چیز باطل تھی، مجھے ذکر نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن غلطی سے میں ذکر کر چکا ہوں، تو اس کمی بیشی کی وجہ سے عادل گواہی کی گواہی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. ووجہہ ان الشاہد قد یبتلی بمثلہ، اور اس کی دلیل صاحب ہدایہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ مجلس قضا کی ہیبت
اور روب کی وجہ سے انسان سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہے کہ بسا اوقات وہ بھول جاتا ہے اور کبھی ایسی چیز ذکر کر دیتا ہے کہ جو ذکر کرنے کے قابل نہیں ہوتی خوف اور روب کی وجہ سے، تو بنا بر ضعف بشریت ایسا عذر مقبول ہے. لہذا اگر اس عذر کا اسی مجلس میں تدارک کیا گیا تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی بشرط کہ وہ عادل ہو. آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف. بخلاف ما اذا قام عن المجلس ثم عاد وقال اوہمت لأنه يوهم زيادة من المدعي بتلبيس وخيانة فوجب الاحتياط، ولأن المجلس إذا اتحد لحق الملحق بأصل الشهادة فصار ككلام واحد، ولا كذلك إذا اختلف. وعلى هذا إذا وقع الغلط في بعض الحدود أو في بعض النسب، وهذا إذا كان موضع شبهة. فأما إذا لم يكن فلا بأس بإعادة الكلام أصلا، مثل أن يدع لفظة الشهادة وما يجري مجرى ذلك وإن قام عن المجلس بعد أن يكون عدلا. وعن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله تعالى أنه يقبل قوله في غير المجلس إذا كان عدلا، والظاهر ما ذكرناه والله تعالى أعلم بالصواب. پہلے ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ مختصر سی تشریح کریں گے. برخلاف اس صورت کے کہ جب وہ مجلس سے اٹھ کھڑا ہوا پھر لوٹ کر کہنے لگا کہ مجھے وہم ہوا ہے، اس لیے کہ یہ مدعی کی طرف سے خیانت اور تلبیس کے طور پر زیادتی کا وہم پیدا کرتا ہے، لہذا احتیاط واجب ہے. اور اس لیے کہ جب مجلس متحد ہوئی تو ملحق اصل گواہی کے ساتھ لاحق ہوگا، لہذا یہ ایک کلام کی طرح ہو جائے گا. اور مجلس مختلف ہونے کی صورت میں ایسا نہیں ہے. اور یہی حکم ہے کہ جب بعض حدود یا بعض نسب میں غلطی واقع ہو جائے. اور یہ حکم اس صورت میں ہے کہ جب شبہ کا مقام ہو. پس اگر مقام شبہ نہ ہو تو بنیادی طور پر کلام دہرانے میں کوئی حرج نہیں ہے. مثلا یہ کہ شہادت کا لفظ یا جو اس کے قائم مقام ہے اسے چھوڑ جائیں، اگرچہ وہ مجلس سے اٹھ کھڑا ہوا ہو بعد اس کے کہ وہ عادل ہے. اور امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے کہ اس کا قول غیر مجلس میں بھی قبول کیا جائے گا بشرط کہ وہ عادل ہو. اور ظاہر الروایہ وہی ہے جسے ہم ذکر کر چکے ہیں. بخلاف ما اذا قام عن المجلس، سابق میں اس صورت کا حکم بیان کیا گیا کہ جب گواہ اسی مجلس میں یہ کہیں کہ مجھے گواہی دینے میں وہم ہوا ہے، لیکن اگر وہ اس مجلس کو چھوڑ کر واپس آئے اور پھر یہ کہیں کہ مجھے گواہی میں غلطی ہوئی ہے، تو اس صورت میں صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ گواہ کا یہ قول غیر معتبر ہے. اور اس کے غیر معتبر ہونے پر صاحب ہدایہ نے دو دلیلیں ذکر فرمائی ہے. لأنه يوهم زیادة من المدعی، یہ پہلی دلیل ہے کہ عین ممکن ہے کہ جب گواہ مجلس قضا سے باہر چلا گیا تو مدعی نے اس سے ملاقات کر کے یہ کہا ہو کہ آپ نے میرے حق میں 500 کی گواہی دی ہے، آپ واپس جا کر یہ کہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، 500 نہیں بلکہ مدعی کے مدعے کی ذمہ 1000 ہے تو میں آپ کو اتنی رقم دے دوں گا. یا مدعی نے یہ کہا ہو کہ آپ نے میرے خلاف 1000 کی گواہی دی ہے، تو آپ مجلس قضا میں واپس جا کر یہ کہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مدعی کے مدعے کی ذمہ 1000 نہیں بلکہ 500 ہے تو میں آپ کو اتنی رقم دے دوں گا. تو اس خیانت اور تلبیس کے خدشے سے بچنے کے لیے دوبارہ مجلس قضا میں واپس آنے کی صورت میں اس کے قول کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. وَلِأَنَّ الْمَجْلِسَ إِذَا اتَّحَدَ، یہ دوسری دلیل ہے کہ جب مجلس متحد ہو تو مجلس جامع للمتفرقات ہے، تو بعض میں کہا جانے والا قول اصل گواہی کے ساتھ ملحق ہو جائے گا اور گواہی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، برخلاف اس صورت کے کہ جب مجلس مختلف ہو جائے، کیونکہ اختلاف مجلس کی وجہ سے دونوں اقوال کو یکجا تو نہیں کیا جا سکتا. تو جب واپس آ کر اس نے یہ کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو اس قول کی وجہ سے اس نے اپنے پہلے قول کو رد کیا، اور یہ دوسرا قول اس میں تہمت ہے
تو اس وجہ سے مردود ہوا، لہٰذا نہ تو پہلا قول قبول ہے نہ دوسرا قول قبول ہے، تو اس کی گواہی مردود ہو جائے گی۔ وعلى هذا اذا وقع الغلط في بعض الحدود، اور اسی تبدل مجلس کے اصل پر دو مسائل اور بنا ہے۔ ایک تو یہ کہ حدود میں غلطی ہو جائے، تو اگر اسی مجلس میں اس غلطی کا تدارک کیا گیا تو گواہی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن اگر بعد المجلس ترمیم کی گئی ہے تو اس ترمیم کی وجہ سے گواہی مردود ہوگی۔ اور اسی طرح نسب میں غلطی ہوئی، اگر اس غلطی کا اسی مجلس میں تدارک کیا جائے تو مقبول بصورت دیگر یعنی بعد المجلس ترمیم کی وجہ سے گواہی مردود ہو جائے گی۔ مثال سے وضاحت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک مرد اور عورت پر زنا کی تہمت لگائی، یہ کہا کہ ان دونوں نے زنا کیا ہے اور فلاں کمرے کے فلاں کونے میں دونوں اس حال میں پکڑے گئے۔ پھر اسی مجلس میں کہا کہ نہیں بلکہ کمرے کے وسط میں تھے، تو ابھی اس ترمیم کی وجہ سے اس کی گواہی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا بلکہ اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔ اور اسی طرح نسب کہ ایک شخص نے کہا کہ زید عمر کا بیٹا ہے، لیکن اسی مجلس میں کہا کہ نہ عمر نہیں بلکہ عمر کا بیٹا ہے، تو یہ ترمیم گواہی کے لیے مضر نہیں ہے۔ لیکن اگر بعد المجلس یہ کہا کہ زید عمر کا نہیں بلکہ عمر کا بیٹا ہے تو اس ترمیم کی وجہ سے اس کی گواہی مردود ہو جائے گی۔ وَهَذَا إِذَا كَانَ مَوْضِعَ شُبْهَةٍ، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اوپر ذکر کردہ تفصیل اس صورت میں ہے کہ جہاں پر شبہ ہو، یعنی اتحاد مجلس اور اختلاف مجلس کی صورت میں ترمیم کی وجہ سے گواہی کا مقبول یا مردود ہونا یہ اس صورت میں ہے کہ جہاں پر شبہ ہو، اور اگر شبہ نہ ہو تو دوبارہ کلام دہرانے میں کوئی حرج نہیں ہے اگرچہ مجلس تبدیل ہوئی ہو۔ مثلا لفظ اشہد جو کہ گواہی کے لیے شرط ہے یہ چھوٹ جائے، یا مدعی اور مدعا علیہ کے نام میں کوئی غلطی ہو جائے تو تبدل مجلس کے بعد اس ترمیم کی وجہ سے گواہی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ گواہ کی عدالت یہ ظاہر ہو۔ لیکن اگر گواہ کی عدالت ظاہر نہ ہو تو قاضی صاحب اس کے بارے میں پوچھ لیں گے۔ اگر لوگوں نے کہا کہ عادل ہے پھر بھی ترمیم کے باوجود بھی اس کی گواہی قبول ہوگی، لیکن اگر عدالت ظاہر نہ ہو یا اس کا فسق ظاہر ہو جائے تو اس کی گواہی مردود ہو جائے گی۔ وعن ابی حنیفہ و یوسف رحمہم اللہ تعالی، اوپر ذکر کردہ قول ظاہر روایہ ہے کہ جس میں اتحاد مجلس اور اختلاف مجلس کی صورت میں شبہ اور مقام شبہ کے اعتبار سے ترمیم کی وجہ سے گواہی پر اثر پڑتا ہے، لیکن ایک قول شیخین سے منقول ہے کہ اتحاد مجلس اور اختلاف مجلس اور اسی طرح شبہ اور مقام شبہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، گواہ اگر عادل ہے تو اس کی گواہی میں ترمیم اس کے گواہی پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اوپر جو ہم نے قول ذکر کیا ہے وہ ظاہر روایہ ہے اور وہی مفتیٰ بھی ہے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔